اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سیاسی صورتحال لمحہ بلمحہ بدلتی چلی جا رہی ہے اور اب آخرکار مشکلات میں دیکھ کر حکومت کو ایم کیو ایم نے بھی پیڑ دکھا دی ہے، اور ایم کیو ایم نے بھی حکومت کی ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگاتے ہوئے اپوزیشن کی کشتی پر چھلانگ لگا دی ہے، سوار ہو گئے ہیں۔ اور اب 7 نشستوں والی ایم کیو ایم جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن کا ساتھ دینے چل نکلی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کلیئر کٹ ہو گیا ہے کہ عمران خان ایوان میں جو ہے وہ اکثریت کھو چکے ہیں، اور اب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، لیکن 175 اراکین جو ہے وہ اپوزیشن کے اس ٹائم ہیں، بلکہ 177 اراکین ہیں جو اپوزیشن کے پاس ہیں، یعنی 177 ووٹ ہیں، اور اس کے جواب میں حکومت کے پاس تقریباً کوئی 164 اراکین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن ابھی سچویشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 200 اراکین کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ 200 اراکین جو ہیں ان کی حمایت حاصل ہو چکی ہے اپوزیشن کو، اور ابھی عامر لیاقت اور کچھ دیگر منحرف اراکین جو ہیں وہ سندھ اسمبلی جا پہنچے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے تو یہ کلیئر کٹ ہو گیا ہے کہ عمران خان اسمبلی میں بظاہر میجورٹی کھو چکے ہیں۔ بظاہر کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی سنڈے تک کا وقت ہے، اور ابھی 3 دن ہے، یعنی 72 گھنٹے کے قریب کا وقت ہے، اور 72 گھنٹے کے اندر ابھی بھی بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ یہ ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ ایم کیو ایم جو پیپلز پارٹی کو گالیاں نکالتی تھی، اس کو سندھ کا تباہی کا ذمہ دار قرار دیتی تھی، اور وہی پیپلز پارٹی جو ایم کیو ایم کو قاتل جماعت کہا کرتی تھی، آج وہی دونوں مل کر ملک کی قسمت بدلنے چل نکلے ہیں۔ ستم ظریفی دیکھیے، کیا کمال نہیں ہو گیا؟ تو اب یہ دونوں مل کر عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، بلکہ اب متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے بلکہ وکٹری اپنی پہلے اسپیچ کر چکی ہے۔ تو دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آخری گیند تک کھیلوں گا، اور ان کا سپورٹس مین اسپرٹ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ساری زندگی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے، اور وہ ہار جیت اتار چڑھاؤ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ اس چیز کی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنے حسابوں پر مکمل طور پر کنٹرول رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیتی بازی پلٹ بھی سکتی ہے، اور 72 گھنٹے ابھی پڑے ہیں، تو 72 گھنٹے کے اندر بڑا کچھ چینج ہو سکتا ہے، اس لیے میں بظاہر کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ بظاہر ابھی اپوزیشن کی برتری اس کو حاصل ہے، لیکن اگر صورتحال ایسی رہتی ہے تو پھر عمران خان کی کہانی ختم ہو گئی ہے ادھر۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کی سیاست بھی اس کے ساتھ دفن ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان کی سیاست کا جو سورج ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں اس سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوں گے، کیونکہ پوری طریقے سے اپوزیشن اس ٹائم ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے، اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اس کا ایجنڈا سیدھا سیدھا یہ ہوگا کہ جیسے ہی وزیر اعظم شہباز شریف بنیں گے، ان کا پہلا کام ہوگا کہ وہ نیب کو اڑائیں، حساب کے اداروں کو لگام ڈال کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ کا جو حق ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اپوزیشن کو نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ہر صورت میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان پر ہی ٹرسٹ کرتے ہیں، تو اس کا ایج اس صورت میں بھی اگر اپوزیشن ان سے حق چھین لیتی ہے تو زیادہ نقصان اپوزیشن کو ہوگا، اور اوورسیز پاکستانی اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ متحرک ہو جائیں گے اپوزیشن کے خلاف، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے جو اپنے گھر کے جو لوگ ہوں گے اوورسیز پاکستانیوں کے، وہ نہیں ڈالیں گے ووٹ اپوزیشن کو، تو یہ بھی ایک صورتحال نکل سکتی ہے۔ تو اس صورت میں زیادہ نقصان ہوگا اپوزیشن کو۔ اور دوسری بات کہ اگر اپوزیشن کرپٹ نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، تو پھر نیب کے اداروں کو، احتساب کے اداروں کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر ایسا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے، اور کرپشن کے سسٹم کو ختم ہونا چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے، ملک سے اپوزیشن یہ چاہتی ہے، تو اگر یہ ایسا ہے تو پھر اداروں کو تو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور کر رہی ہیں۔ تو دیکھیے نا، جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے وہ آج اکٹھے ہو گئے، اور عمران خان کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے، اور اب اپوزیشن برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہے۔
تو ابھی اس لیے شاید عمران خان کہتے ہیں کہ آخری گیند تک کھیلوں گا تاکہ اپوزیشن مزید گندی ہو، اور اپوزیشن جیسے ہی اقتدار میں اگر آ گئی تو کیا ہوگا، اس کی پوری اب یہ پریشان ہے اپوزیشن کہ یار اقتدار مل جائے گا تو کیا ہوگا، ہم تو گندے ہو جائیں گے. تو ان کی بھرپور کوشش ہوگی یا تو آتے ساتھ ہی نئے الیکشن کنڈکٹ ہو جائیں، جو کہ فل طور پہ پاسبل نہیں ہوگا. 3-4 مہینے لگیں گے، اور پھر 3-4 مہینے جو انٹرنل سیٹ اپ ہوتا ہے، جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ دیکھے گا اس معاملے کو، پھر جا کے نئے الیکشن ہوں گے. یعنی تقریباً 7-8 مہینے کی تو کہانی ہے، وہ کہیں نہیں گئے 7-8 مہینے. تو اس لیے وہ اپوزیشن جو ہے وہ جھنجٹ میں پڑے گی، یا پھر وہ کوشش کرے گی 1.5 سال پورا کر دیں. تو 1.5 سال پورا کرنے کے چکر میں بھی اپوزیشن مزید خراب ہوتے چلے جائے گی، گندی ہوتی چلے گی، وہ سارا گند جو ہے وہ اپوزیشن پر پڑ جائے گا. تو دونوں صورتوں میں عمران خان کو ہی فائدہ ہوتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کہانی کس طرف جاتی ہے، سیاسی موڑ کہاں کہاں ہوتا ہے، اور سیاسی موڑ میں کیا کیا ٹوسٹ مزید آتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.